وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی یہ مشہور کتاب اصول الایمان ہم پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ حدیثوں میں بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ تھیں۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ اللہ کی پہچان، بندہ اللہ کو پہچانے، اسی کے تعلق سے شیخ نے مختلف حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلے حدیثوں میں کن کن باتوں کو ہم نے جانا آپ کے ذہن میں ہے؟ کیا کیا باتیں ہمارے ساتھ آئی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے اور سنتے ہیں کما یلیق بجلالہ و کمالہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سارے بندوں کو گھیرے ہوئے ہے، وسیع علم ہے۔ اور اسی طرح کچھ اور باتیں بھی ہمارے پاس آئی تھی، ان اللہ لا ینام، اللہ سوتے نہیں ہیں۔ اسی طرح آج کے اس درس میں جو ہم شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، سعۃ رحمت اللہ عز وجل۔ اس سے پہلے بھی ایک حدیث ہمارے ساتھ ہے، اثبات صفت الرحمہ للہ عز وجل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو مشہور نام ہم پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم۔ تو اس حدیث میں جو شیخ نے یہاں نقل کیا ہے، الرحمہ، رحم کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم ثابت کریں۔ سب سے پہلے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ ہے، انگریزی میں نا، دیکھیے، وَلَهُمَا عَنْ عُمَرٍ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے۔ جنگوں کا زمانہ تھا، لوگ قید ہو کر آتے تھے۔ بسبین، کچھ قیدی لائے گئے۔ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ السَّبِي تَبْتَغِي، تو ان قیدیوں میں ایک عورت تھی جو اپنے گمشدہ بچے کو تلاش رہی تھی۔ قید کر کے جب لوگ لائے جاتے ہیں تو ماں بچے سے جدا ہو جاتی ہے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو وہ عورت تھی جو اپنے بچے کو تلاش رہی تھی۔ اچانک اس کا بچہ اسے نظر آیا، فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، اس نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور اس نے دودھ پلایا۔ کسے؟ اپنے بچے کو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سمجھ سکتے ہو، کیا تم ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے؟ جس عورت نے اپنے بچے کو ڈھونڈا، تلاشا، یہاں تک کہ وہ بچہ اس کا مل گیا، سینے سے لگائی، دودھ پلایا، کیا وہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ قلنا لا واللہ، ہم نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہی تقدر علی الا تطرح، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز وجل ارحم بعباده من هذه المرأة بولدها، یہ عورت اپنے بچے پر جتنا مہربان ہے، جتنی رحم کرنے والی ہے، اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو رحم جس کو یہاں ثابت کیا گیا ہے، اسی کو اس حدیث کی شرح میں ہم پڑھیں گے۔ پہلی حدیث ہوگی جو ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ اگر یہ ختم کر لیتے ہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں دوسری حدیث کے سلسلے میں، جس میں اللہ کی رحم کی وسعت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے وسیع ہیں اپنے رحم میں، بندوں پر رحم کرنے میں۔ تو یہ پہلی حدیث تھی جو اب ہم نے پڑھا
جس میں اس بات کو بیان کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں. اور اس سے ہوتا کیا ہے، جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں تو دل کو، ایمان کو طاقت پہنچتی ہے. ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے. اور جیسے اس حدیث میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس موقع میں رہتے تھے کہ صحابہ اکرام کو کسی نہ کسی طرح سے اللہ کی پہچان کروائیں. جو بھی مثال نظر آتی تھی اس مثال کو دیکھ کر صحابہ اکرام کو سمجھاتے تھے. ورنہ اللہ کی رحمت اتنی کشادہ ہے کہ اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، اس کی گہرائی کو کوئی پا نہیں سکتا ہے. تو صحیحین کی روایت ہے جس میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ حوازن کے قیدی لائے گئے. جو قیدی جو آئے تھے وہ کون سے قبیلے کے تھے؟ قبیلہ حوازن کے. فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ السَّبِي، اور ان قیدیوں میں ایک عورت تھی جو ادھر ادھر دوڑ رہی تھی، جس کا دودھ پیتا بچہ گم ہو گیا تھا، قیدیوں میں کہیں گم ہو گیا تھا، وہ ڈھونڈ رہی تھی. اور اس حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں وَأَيْضًا صَدْرُهَا وَثَدْيُهَا امْتَلَى بِالْحَلِيبِ، اور اس کا سینہ دودھ سے بھرا ہوا تھا. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت جب بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے تو اس کے لیے بھی وہ چیز تکلیف کی بات ہو جاتی ہے. تو اسی کو یہاں تک کہا کہ وَامْتَلَأَ صَدْرُ الْمَرْأَةِ بِالْحَلِيبِ يُعَدُّ مَضَرَّةً لَهَا وَأَذًى لَهَا، عورت کے لیے تکلیف کی بات ہوتی ہے. فَصَدْرُهَا امْتَلَأَ حَلِيبًا وَوَلَدُهَا مَفْقُودٌ، بچہ گم شدہ ہے، ڈھونڈ رہی ہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے. جیسے کہا اِذْ وَجَدَتْ صَبِيًّا، اچانک اس کا بچہ اسے نظر آیا، سینے سے فوراً بچے کو لگائی، دودھ پلانے لگی. تو اس سے ماں کے دل کے اندر کتنی اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، اس محبت کا اظہار ہوتا ہے. اگر کوئی ماں سو رہی ہو، کتنی آواز آ جائے، ہلچل مچ جائے، لیکن اس کی نیند کیا نہیں ہوتی ہے؟ گہری نیند میں ہو تو نیند. لیکن بچہ اگر سونے والا، بازو والا اگر ایک مرتبہ روتا ہے تو ماں کیا ہوتی ہے؟ گہری نیند سے اڑ جاتی ہے. بچے کا رونا اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ بڑا آہستہ ہی کیوں نہ روئے بچہ. وہ ماں جو اتنی آواز پر نہیں اٹھی لیکن بچے کے رونے پر کیا ہو جاتی ہے؟ فوراً اٹھ جاتی ہے. تو شیخ اس کی شرح میں لکھتے ہیں وَهُنَا حَقِيقَةٌ یا اخوان يَنبَغِي أَن نَقِفَ وَنَعْرِفَ فَضْلَ الْأُمَّهَاتِ. اس حدیث کو جاننے سے پہلے ہم اپنے ماؤں کے اہمیت کے بارے میں جانیں کہ ہماری ماؤں کا ہم پر کتنا فضل ہے، احسان ہے، جس کو ہم کبھی بھول جاتے ہیں. ان کی شفقت کو بھول جاتے ہیں. انسان جب بڑا ہو جاتا ہے، دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، تو ماں کے احسان کو بھول جاتا ہے. یہ بڑی تعجب کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو یہاں بیان کیا ہے اور لوگوں کے لیے مثال بیان کی اور کہا کہ ماں کیسے اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. ماں تو ماں، انسان تو انسان، جانور بھی اپنے بچوں سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. اسی لیے کہا سبحان اللہ الحیوان الوحش الضار جعل اللہ سبحانہ وتعالی فی قلبہ رحمتا لولدہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جنگلی جانور، وہ بھی اپنے بچوں سے اتنا پیار محبت کرتے ہیں کہ اپنا پنجہ بھی بچے پر کیا نہیں کرتے؟ پڑنے نہیں دیتے ہیں. تو اسی لیے کہا اس کے باوجود کتنے ایسے انسان ہیں جو اپنے ماؤں کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتے ہیں، سخت دلی کا، درندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ماؤں کے عظیم احسان کو کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی میرے احسان کا مستحق کون ہے میرے ماں اور باپ میں سے؟ تو کیا کہا؟ امک امک امک. 3 مرتبہ یہی کہا کہ تیری ماں تیری ماں تیری ماں. لیکن اس کی قدر جب تک ماں زندہ ہے سمجھ میں نہیں آتی. ماں جب دنیا سے چلی جاتی ہے آپ 1000 روئیں، 1000 تڑپیں کہ ماں سے ایک مرتبہ آپ کے کچھ دیر بیٹھ کر آپ اس کا دکھ درد سنیں، لیکن وہ ماں کیا نہیں ہوتی ہے؟ موجود نہیں ہوتی.
تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 23۔ اسی طرح اور ایک جگہ اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ماں باپ جو بوڑھے ہو چکے ہوں، ماں یا باپ، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سا بیٹا آ رہا ہے میرے پاس، کون سا بیٹا مجھے کھلا رہا ہے، کون سا بیٹا میرے حلق میں پانی ڈال رہا ہے، ویسے حالت میں آپ ماں باپ کی خدمت کریں تو یہ کیا ہوگا؟ اخلاص ہوگا۔ ماں جانتی بھی نہیں ہے کہ کون بیٹا میرا پیشاب پاخانہ صاف کر رہا ہے، کون مجھے کھانا کھلا رہا ہے، کون میرے پیر دبا رہا ہے، اس لیے کہ ماں آخری عمر میں ہے۔ تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں سے بڑا پیار تھا، بہت روئے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نہیں قبر کے پاس گئے، بہت روئے، صحابہ اکرام بھی رونے لگے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا انشکر لی ولی والدیک، سورۃ لقمان آیت نمبر 14۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم منظر کو بیان کیا کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، کیا تم سمجھ سکتے ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی شفقت، اس کی ممتا، اس کی محبت اس کو ویسے کرنے نہیں دے گی۔ لیکن ہم نے دیکھا ایسے لوگ ظالم جابر جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہاں، انہوں نے نہ کسی بوڑھی عورت کو چھوڑا، نہ حاملہ عورتوں کو چھوڑا، نہ چھوٹے بچوں کو چھوڑا، پتہ نہیں کیا کھا کر ان کے ماں باپ نے ان کو پالا ہے۔ ہاں، کیسے وہ جو یہ پیدا ہوئے ہیں، اتنی درندگی کا مظاہرہ کیا، انسان کا بھی انہوں نے، انسانیت کی بو باس ان کے اندر نہیں ہے، ایسے ظلم کے انہوں نے کہانیاں لکھی۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس بچے اور ماں کی محبت کو بیان کیا۔ کہا قلنا لا واللہ ما يمکن، یعنی رحمتا بهذا الحجم وبهذا القدر۔ اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں یہ بات کہی اللہ ارحم بعباده من هذه بولدها۔ لیکن ایک بات ہے، کسی کی غلطی کو کسی پر تھوپا نہیں جا سکتا۔ ماں باپ اچھے ہو سکتے ہیں، بیٹا کیا ہو سکتا ہے؟ غلط نکل سکتا ہے، لیکن بیٹے کی غلطی کو کس پر ہم تھوپ نہیں سکتے؟ ماں باپ پر نہیں تھوپ سکتے۔ ایسے بہت سارے ہیں، ماں باپ نیک تھے، بیٹا غلط نکل گیا، اس پر ان ماں باپ کو ہم قصوروار ٹھہرا نہیں سکتے۔ اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدها، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر اس عورت سے اپنے بچے پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات کہی، سورۃ یوسف آیت نمبر 64، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یعنی کہا کہ اگر لوگوں کا سارا رحم ایک جگہ اکجا کر دیا جائے، وَأَصْبَحَتْ رَحْمَةً وَاحِدَةً فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، لوگوں کا سارا رحم ایک کر دیا جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحم، اللہ کی مہربانی کا کوئی اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، یہ کسی کے دل میں بھی اس کی گہرائی، اس کو ناپنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اکمل ہے اور اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، وہ تمام کمال کی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مثال بیان کی ہے، اس کی گہرائی بتانے کے لیے نہیں ہے، نہ تو اس کی کیفیت کو جاننے کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی مہربان ہیں۔ کہتے ہیں اس حدیث کے آخر میں ایک بات بتائی گئی، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدها۔ تو انسان جب جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، تو آدمی فالحدیث یحرک فی القلب رجاء و خوف، یہ حدیث جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ایک امید آپ کے دل میں پیدا ہوگی، میرا اللہ مجھے کیا کرے گا؟ معاف کرے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے ڈر بھی پیدا ہوگا،
رغبت پیدا ہوگی، ایک رہب، ایک طرح کا خوف پیدا ہوگا، تو آپ یہ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت آپ کے حصے میں بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ لکھیں۔ تو اس پوری حدیث سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں، اس ساری بات کے رحم کرنے والے ہیں، ایک بات انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور حدیث ہمارے ساتھ ہے، اس حدیث سے تو اتنی بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والے ہیں۔ تو اسے کہا المعروفہ المعہودہ عند الناس، یہاں رحم سے مراد وہ رحم ہے جو عام لوگ جانتے ہیں، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ مہربان ہے، شفیق، لیکن اس کی کتنی اللہ تعالی رحم کرتا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ تو افساد وہ کہتے ہیں وعلی انہا، اللہ تعالیٰ کی رحم کی جو صفت ہے، علی ما یلیق بہ، جیسے اللہ تعالیٰ اس کے لائق ہے، لیکن وعلی انہ یمتنع تفسیر هذه الرحمہ بارادۃ الانعام، رحم مہربان ہے، رحیم ہے، رحم والا ہے، اسی کا معنی ہم کریں گے۔ کچھ لوگوں نے تعویل کی، اس کا معنی کیا کیا، بدلا، معنوں کو بدلنے کی اجازت ہمارے پاس یعنی یہاں نہیں دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ کیا ہے؟ یہی نا ہے اس کے بعد والی حدیث، اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ یہ پہلی حدیث میں کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، مہربان ہے۔ اس حدیث میں کیا بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے۔ جیسے کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي، ان رحمتي غلبت غضبي، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کس کی حدیث ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ بیان رحمت اللہ عز وجل، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ساری مخلوق کو پیدا کر دیا، لما خلق اللہ الخلق، لما خلق اللہ الخلق، اللہ تعالیٰ نے جب ساری مخلوق کو پیدا کر دیا، کتب فی کتاب فہو عندہ فوق العرش، اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب ہے، اور اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا لکھا؟ کہا ان رحمتی غلبت غضبی سبقت غضبی، یعنی کہا کہ میری جو رحمت ہے وہ کس پر غالب آ گئی ہے؟ میرے غصے پر۔ تفاضل الصفات، یعنی اللہ غضب، غصہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رحمت بھی اللہ کی صفت ہے، لیکن دونوں کے بیچ میں تفاوت ہے۔ تفاوت کس کو بولتے ہیں؟ فرق، دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ رحمت زیادہ ہے، غصہ کم ہے۔ کہا قال رحمتی سبقت غضبی، وأيضا يدل على هذا المعنى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کرتے تھے، اللہم، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو یاد کیجئے، یہ آپ کی زندگی کے لیے، میرے لیے بہت ہی خیر و برکت کی چیز ہے۔ یہ دعائیں ہیں، آپ کی زندگی کو بدل دیتی ہیں، خیر و برکت کے دہانے کھول دیتی ہیں۔ دیکھیے کیا کہا، اللہم اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ اعوذ برضاک من سخطک، سخط ناراضگی، رضا رضامندی، یا اللہ مجھے کیا چاہیے؟ تیری رضا چاہیے، تیری ناراضگی سے میں پناہ مانگتا ہوں، مجھے تیری ناراضگی نہیں چاہیے۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، مجھے چاہیے تیرے سزا سے، مجھے کیا چاہیے؟ بچنے کا چاہیے، معافی چاہیے، درگزر چاہیے۔ ان رحمتی سبقت غضبی، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، جو اللہ کے غصے پر کیا ہے؟
حاوی ہے، غالب ہے۔ اچھا، ایک صاحب پوچھتے ہیں آخر اللہ کا غصہ کس پر ہوتا ہے؟ یہ بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت شدید العقاب ذی الطول، اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا غصے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، تو پھر آخر اللہ کا غصہ کس پر ہوگا؟ سنیے، وَلَا يَنَالُ غَضَبَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَّا الظَّالِمِ، کس پر ہوگی؟ ظالم پر، المضيع، جو بالکل اللہ کے احکام کا ضیاع کرنے والا ہو، ضائع کرنے والا ہو، المفرط، یعنی ہر معاملے میں حد سے تجاوز کرنے والا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی معصیت میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ایک دم حد سے بڑا ہوا ہے، استحق غضب اللہ تبارک و تعالی، ایسا شخص کیا ہوگا؟ اللہ کے غصے کا یہ ہوگا۔ اسی لیے ایک اور حدیث یہاں انہوں نے بیان کیا، یہ حدیث آپ کی سمجھ میں آ گئی نہیں؟ کیا سمجھ میں آیا؟ بولیے بولیے ادریس بھائی۔ اچھا، اس میں اور ایک چیز آپ کو مجھے سمجھانا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ سنجیدگی سے سنیں گے، تھوڑا پڑھیں لیکن سنیں، جس کو یاد رکھیں، ہم کو کام آئے گا۔ دیکھیے، غصہ اللہ کی صفت ہے نہیں، رحم یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اس میں ایک صفت ہے جو اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے، ہمیشہ ہے، صفت دائمی۔ کون سی ہے؟ ہاں، رحم۔ جب بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحم کی جو صفت ہے، یہ صفت کیا ہے؟ ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ جڑی ہوئی۔ یہ غضب، غصے کی جو صفت ہے، یہ اختیاری ہے، اختیاری ہے۔ اختیاری کا مطلب دیکھیں، سمجھ میں آیا کیا؟ آپ کو دو صفت سمجھ، ایک صفت ذاتی، کون سی؟ رحم، صفت اختیاری غصہ۔ کیسے؟ فالرحمہ ملازمۃ للرحمن، یہ رحم کی جو صفت ہے رحمان کے ساتھ کیا ہے؟ جڑی ہوئی ہے۔ فَهُوَ لَمْ يَزَلْ رَحِيمًا لَا تَنْفَكُّ عَنْهُ الرَّحْمَةِ، رحم کی صفت رحمان کی سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیشہ کیا ہے؟ رحیم ہے۔ اما الغضب، لیکن جو غصہ ہے، فَهُوَ صِفَةٌ اختیاریہ، وہ اختیاری ہے، ہاں اختیاری ہے، تقوم بالرحمن بمشیئتہ وقدرتہ، اللہ کی مشیت اور قدرت سے وہ ہوتا ہے۔ فَيَغْضَبْ فِي حِينٍ وَلَا يَغْضَبْ فِي حِينٍ آخر، کبھی اللہ غصہ ہوتے ہیں، کبھی اللہ غصہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن رحم کی صفت کیا ہے؟ اللہ ہمیشہ کیا ہے؟ مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے، اما الرحمہ فهو دائما رحیم ولاجل رحمته قامت هذه المخلوقات فقيام هذه المخلوقات وظهور النعم فيها كلها من آثار رحمت الرب۔ یہ جتنے دنیا میں آپس میں لوگوں پر ایک دوسرے سے خیر خواہی اور رحم کے جذبے ہیں، یہ سب کس کا اثر ہے؟ اللہ کی اس صفت کا اثر ہے جو بندوں کے بیچ میں کیا ہے؟ پایا جاتا ہے۔ اسی لیے سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 81۔ فَجْعَلَهُ حَالًا، تو اللہ کا غصہ حالت اور حالت سے ہے، مطلب اللہ ہمیشہ کیا نہیں ہوتے ہیں؟ غصے سے نہیں ہوتے ہیں۔ کہا یعنی لیس دائما وانما یحل فی حین دون آخر، کما جاء فی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث الشفاعہ۔ عمران صاحب، حدیث الشفاعہ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ کون سی حدیث وہ؟ کون سی حدیث ہے حدیث الشفاعہ؟ ہاں، سارے لوگ میدان محشر میں پریشان ہیں، 50,000 سال سے ٹھہرے ہیں، پیٹوں میں سوراخ بن چکے ہیں، لوگ پریشان ہیں،
انبیاء کے پاس دوڑ رہے ہیں، جاؤ ان سے کہو کہ وہ سفارش کریں، ان سے کہو کہ وہ سفارش کریں. ہر نبی نے کچھ کہا. نبی نے کیا کہا؟ نفسی نفسی. ہر نبی نے کیا کہا؟ نفسی نفسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، بڑا لمبا سجدہ کیا. اللہ تعالیٰ کی اتنے محامد، اتنی تعریف کی کہ ایسی تعریفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ڈال دی گئیں. اور اس وقت حدیث الشفاعہ میں آتا ہے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. میرا رب آج کے دن اتنا غصہ ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں ہوا تھا، اور ہرگز آج کے دن کے بعد اتنا غصہ کبھی نہیں ہوگا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا غصہ ہمیشہ نہیں، وقتاً فوقتاً ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اس کی قدرت سے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رحمت کی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ ذاتی ہے. ذاتی مطلب اللہ کی ذات سے چپکی ہو، یعنی اللہ کی ذات سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ رحیم ہے. کہ اللہ کے بارے میں کچھ بھی اگر بولنا ہے تو آدمی کو سوچ سمجھ کے نپے تلے الفاظ بیان کرنے پڑتے ہیں. غصہ اختیاری ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ کی رحمت کا جو اثر ہے وہ دائمی اثر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غصے کا اثر دائمی نہیں ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں والغضب مغلوب بالرحمہ ان رحمتی غلبت غضبی. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کس پر حاوی ہو گئی ہے؟ اللہ کے غصے پر. سمجھ میں آپ؟ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ بولیے عمران صاحب. پہلے ایک حدیث ہم پڑھے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے، رحمت کر. اور اس حدیث میں نہیں، وسیع ہے، بہت ہی کشادہ ہے، بہت ہی کشادہ ہے. اس کے بعد ایک حدیث ہمارے ساتھ ہے وَلَهُمَا عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال. آپ لوگوں کو ترجمے میں سمجھ میں آ جاتا نہیں، ترجمہ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. جعل اللہ الرحمت مئۃ جز. اس میں بھی بس اللہ تعالیٰ کے رحم کی باتیں ہیں. جعل اللہ الرحمت مئۃ جزء فامسک عنده 99 جزءا. اللہ تعالیٰ نے رحم کی کتنے حصے بنائے؟ 100 جز. کتنے؟ 100. فامسک عنده 99 جزءا. اللہ نے اپنے پاس کتنے رکھے ہیں؟ 99. وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا. زمین پر کتنا؟ ایک. اللہ اکبر. فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ. اس ایک حصے کو لے کر ہم ایک دوسرے پر کیا کرتے ہیں؟ بڑے شفیق، بڑے مہربان. ماں اپنے بچے کے ساتھ، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، ہر ایک کوئی اپنے اپنے ساتھ اس رحم کا اظہار. جانور اپنے بچے کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ رحم کا کرتا ہے. اللہ نے مودتا و رحمہ، میاں بیوی کے بیچ میں کیا کہا؟ ان کے درمیان مودت اور رحمت. وہ ایک دوسرے پر، میاں بیوی بھی کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے پر اس رحمت کا اظہار کرتے ہیں. کب؟ علماء نے اس کی تفسیر بیان کی، مودہ جب دونوں جوان ہیں، رحمت جب دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، دونوں معذور ہیں، ہاتھ پیر ہل نہیں سکتے، لیکن ایک دوسرے پر کیا کرتے ہیں؟ رحم کرتے. ارے بڑھیا وہ کیسی ہے، نانی کیسی ہے، وہ لگا نانا کیسے ہیں. دونوں ایک دوسرے کو آنکھوں سے دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ وہ اچھی رہے، اسے کوئی بیماری نہیں آئے، کوئی اسے ٹھوکر نہ لگے. یہ رحم کا جذبہ کیا ہوتا ہے اس عمر میں بھی. بیٹے سے بولتا ہے دیکھنا، دیکھ تیری ماں کا ذرا خیال کرنا، دیکھ ماں اس کے بارے میں دیکھ، تیرے ابا کا تھوڑا. دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں. تو کہا مودتا و رحمہ. تو کہتے ہیں فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ. اس ایک حصے پر کیا کرتے ہیں؟ حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشِيَّةً أَن تُصِيبَهُ. جانور اپنے پیر کو کیا کرتا ہے؟ کھر کو اٹھا لیتا ہے جہاں تک کہ بچے کو کچھ گزن نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے. تو
وہذا ایضاً یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے جس میں رحمت کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے حصے بنائے ہیں؟ رحمت کے 100 حصے. وَإِنَّمَا هِيَ الرَّحْمَةُ الَّتِي هِيَ أَثْرُ صِفَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا. تو ایک حصے کو لے کر سارے لوگ ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، خیر خواہی چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے ہیں. فَهَذِهِ الرَّحْمَةُ الْمَوْجُودَةُ بَيْنَ الْعِبَادِ من جملتها ما سبق ذکرہ فی رحمت المرأة بولیدها. ماں اپنے بچے پر جو رحم کھاتی ہے وہ بھی کون سا حصہ ہے؟ 100 میں سے یہ ایک حصہ ہے. 99 حصے کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. وقد جاء فی الحدیث، اور ایک حدیث میں جو امام مسلم کی روایت ہے وہ حدیث میں کل رحمت طباق ما بین السماء والارض. یہ اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے کہ سارا آسمان و زمین اس سے کیا ہو، آسمان و زمین کے بیچ کا حصہ اس سے کیا ہو چکا ہے؟ بھر چکا ہے. یعنی 100 جز وکل جزء من هذه الاجزاء طباق ما بین السماء والارض، یعنی یملأ ما بین السماء والارض. اللہ تعالیٰ کا یہ جو رحمت ہے اللہ کی، آسمان و زمین کے بیچ کے حصے کو کیا کر چکی ہے؟ بھر چکی ہے. اللہ اکبر. فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَّلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ. یہ دیکھیں، تو اللہ کے یہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی کملت 99 جزءا بهذه الرحمة، فهذا يبين لنا رحمة الله سبحانه وتعالى. اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے اس کو یہاں بیان کیا گیا اس حدیث کے اندر. قیامت کے دن کیا ہوتی ہے؟ اس کی تکمیل کر دی جاتی ہے. اور یہاں اس میں کچھ باتیں ہیں، ذرا آپ جو اہم بات ہے اسے لکھ لیں. اس حدیث میں بھی کیا ثابت ہوتا ہے؟ کون سی بات کی جاتی ہے؟ اللہ کے رحمت کی بات ہوتی ہے. یہ دیکھیے، اللہ کی رحمت کے کتنے حصے بیان کیے گئے ہیں؟ 100 میں سے ایک حصے کی بات کہی. تو ایک بات یہاں ایک کہا کہ لِأَنَّهُ لَمَّا جَعَلَ جُزْءًا مِّن رَحْمَةِ الرَّاحِمِينَ يَتَرَاحَمُ بِهِ الْخَلْقُ دَلَّ عَلَى أَنَّ رَحْمَةَ الرَّحْمَنِ مِن جِنسِ رَحْمَةِ الْمَخْلُوقِ لِلْمَخْلُوقِ. یعنی لوگ ایک دوسرے پر جو رحم کرتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کا اثر ہے. یعنی انها الرحمت المعہودہ وإن اختلفت فی قدرها وصفتها. لیکن ہماری جو رحم ہے اس کی نوعیت الگ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہے وہ بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی وسیع ہے. اس کے بعد ایک حدیث ہمارے ساتھ ہے تعجیل حسنات الکافر فی الدنیا. کیا مطلب؟ کافر کے لیے کیا رفیق بھائی؟ کافر جو بھی کرتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے کیا کر دیتے ہیں؟ دے دیتے ہیں. اس کو اچھی طرح سمجھیں. 2 چیزیں ہیں. ایک کافر ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اسے نیکی ملے گی؟ اجر ملے گا؟ ملے گا؟ نہیں ملے گا. کیوں؟ ایمان ہی نہیں لایا. لیکن ایک کافر ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اسے کیا کریں گے؟ اجر دیں گے، اس پر اجر دیں گے. ایسا ہو سکتا ہے. دیکھیں، وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الکافر اذا عمل حسنة اطعم بها طعمة من الدنیا. بے شک کافر جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے دنیا ہی میں ایک نوالا کیا کر دیا جاتا ہے؟ روزی روٹی اس کی کیا کر دی جاتی ہے؟ دے دی جاتی ہے. وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، لیکن مومن فَإِنَّ اللَّهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مومن کے لیے اجر دیتے ہیں. یہ دیکھیے، وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ، لیکن اس کی اطاعت پر دنیا میں بھی اسے کیا کیا جاتا ہے؟ رزق دیا جاتا ہے. رواہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو اس میں بات بتائی گئی ہے اثبات کمال عدل اللہ،
ہم لوگ یہی پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل و انصاف کی پہچان آپ کو کروائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا عادل ہے، اللہ تعالیٰ کیسے؟ اللہ لا یضیع احسان محسن وعمل عامل حتی الکافر، کافر بھی اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ اس کا بھی ریوارڈ دیتے ہیں، اسے بھی اچھا کام بولے تو کون سا اچھا کام؟ نماز پڑھنا نہیں، نماز پڑھنے کا تو نہیں ملے گا، کھانے پلانے، کسی غریب کو کھلا دیا، کسی غریب کو یہ پہنا دیا۔ تو ایک پائپ بنانے کی بڑی فیکٹری میں ہم لوگ گئے تھے، تقریباً 2-2.5 ہزار مزدور کام کرتے ہیں، لیکن نندنی پائپ یاد آیا، تو اس پائپ کی فیکٹری میں ہم گئے تھے، تو دوپہر کا کھانا سارے مزدوروں کے لیے فری ہے کمپنی میں۔ 2.5 ہزار مزدور کیا کرتے ہیں؟ آرام سے مالک کی طرف سے کھانا پورا فری، اور کوئی بھی آئے گا تو جائے کھائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر، بھوکی کو کھانا کھلانا اس کا اجر ہے، وہ کھلائے گا۔ اچھا، هذا الحدیث فیہ اثبات کمال عدل اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کے اجر کو بھی اگر نیک عمل کرتا ہے تو ضائع نہیں کرتے ہیں، وَلَكِنَّ ثَوَابُهُ يَكُونُ فِي الدُّنْيَا، لیکن اس کا ریوارڈ کہاں ہے؟ دنیا میں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر عدل کی جو صفت ہے وہ کمال کی ہے، اسی لیے اس میں کہا گیا وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، رہی مومن کی بات، يُثِيبُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے دیں گے، وَيَمُنُّ عَلَيْهِ وَيَبْتَدِئُهُ بِرِزْقٍ فِي الدُّنْيَا وَإِحْسَانٍ إِلَيْهِ، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق دیں گے۔ تو یہ بات بتائے گی فالمؤمن والکافر وجمیع الخلق قائمون مع رحمت اللہ عز وجل، مومن اور کافر سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وابستہ ہے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ وسیع ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت وسیع ہے، مومن کے لیے بھی اور کافر کے لیے بھی۔ اسی لیے اس حدیث کو یہاں نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے۔ یہ دیکھیے، تو اس حدیث کی شرح ہم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اذا عمل حسنۃ من الحسنات، جب بھی وہ کوئی نیک کام کرے گا کافر، اللہ تعالیٰ اسے اجر دیں گے۔ کیسے؟ لأنه لو صلى، اگر کوئی کافر نماز پڑھتا ہے کافر رہ کر، یا روزہ رکھتا ہے کفر کر کے، تو اس سے نیکی شمار نہیں ہوگی جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ لأنه کہتے ہیں لكنه لو ساعد فقيرا، لیکن کافر اگر کسی فقیر کی مدد کرے گا یا کسی غریب کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دیں گے۔ تو جیسے کہا اذا عمل حسنۃ، اگر وہ دنیا میں کوئی نیکی کرتا ہے، غریب کو کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں دے دیں گے، لیکن آخرت میں جب آئے گا تو خالی ہاتھ آئے گا، آخرت میں اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم رسید کر دیں گے۔ اور جہنم وہ ہے لا یقضى علیہم فیموت ولا یخفف من عذابها، اور اس کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کافر پہاڑ کے برابر بھی کوئی عمل کرے گا، جسے کہا کہ نیک اعمال کرے گا تو دنیا میں اسے اللہ تعالیٰ دے دیں گے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ دیکھیے، چاہے وہ مال خرچ کرے، جو بھی کرے، وہاں نہیں، کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا، دنیا میں کافر کو اللہ تعالیٰ کیا کیا دیں گے؟ ایک سوال میں کرتا ہوں، شبیر بھائی جواب دیں گے۔ رزق سے مراد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ نے کہا رزق سے مراد کیا ہے؟ ہاں ہاں صبح، ہاں اور ہاں علم، ہاں اور ہاں کیا؟ بچے بھی رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دیتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ رزق ہے۔
اللہ تعالیٰ کا یہ کیا ہے؟ رزق ہے. دیکھیے لیکن لوگ رزق جب بھی بولتے ہیں تو کیا شمار رہتے ہیں یہی، لیکن یہ بچے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نعم. کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. یہ دیکھیے اگر نیک مل جائے شان آپ دعا کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دیکھیے بل يعطيه الله عز وجل، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کیا ہے؟ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں. اگر ہم نیک بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. دیکھیے بل يعطيه الله عز وجل عليها في الدنيا، اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا کیا دے گا اسے؟ الولد بچے، الصحہ کافر کو بھی صحت دے گا، التوسیع بالمال مال میں کشادگی دے گا، بدن میں عافیت دے گا. لیکن آخرت میں جب آئے گا تو خالی ہاتھ آئے گا، وہاں اسے کچھ نہیں ملے گا. لیکن مومن کے بارے میں کہا وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللَّهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ. لیکن مومن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں چیزیں رکھی ہیں. رزقاً فی الدنیا علی طاعتہ، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں رزق دے گا اور ساتھ ساتھ کہا دنیا میں بھی اسے کیا کرے گا؟ رزق دے گا. وَيَتَفَضَّلُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا بِالصِّحَّةِ، صحت دے گا. دونوں چیزیں مومن کو ملیں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن کافر اس کے لیے حکم الگ ہے. دیکھیے کہتے ہیں مومن کے تعلق سے اکثر ہم کو بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آپ بھی کبھی سوچتے ہیں. کہا کہ مومن کو دنیا میں کیا ملتا ہے؟ کہا کہ مومن جس کے تعلق سے ایک بات کہی گئی ہے کہ ما یعطیہ من الرزق، آپ کو جو بھی رزق ملے حتیٰ کہ آپ کو ایسا کم رزق ملے آپ کے لیے کافی ہو. ایسا جتنا بھلے کم رزق ملے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کریں گے؟ آپ کا دل مطمئن کر دیں گے. رزق زیادہ نہیں ہے لیکن جتنا بھی ملا ہے اس میں کیا ہے؟ آپ خوش ہیں. من انشراح الصدر، آپ کھلے سینے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، شکوہ شکایت نہیں، روتی صورت نہیں، ہمیشہ کیا ہے؟ آپ ہزاروں کے آدمی ہیں، لوگ آپ کو کروڑ پتی سمجھ رہے ہیں، اس سے بڑا کیا ہے؟ نہیں، لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ چہرہ دیکھ کے کیا سمجھتے ہیں؟ ساری حالت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر آپ کے دل میں وہ اطمینان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. والقناعہ والرضا، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے. وسماحت النفس وسرور القلب، آپ کا دل مطمئن ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے لیے انعام عطا کرتے ہیں کہ اپنی مختصر سی زندگی پر وہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاکر بندہ ہوتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا. کہتے ہیں فَجَمَعَ بِطَاعَتِهِ وَمُحَافَظَتِهِ عَلَى الطَّاعَةِ بَيْنَ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. مومن بندہ اپنی اطاعت اور بندگی میں دنیا کی بھلائیاں بھی سمیٹ لیتا ہے، آخرت کی بھلائیاں بھی سمیٹ لیتا ہے. کافر کا معاملہ تو ایسا نہیں نہ ہے، دنیا میں دے دیا آخرت میں خالی ہاتھ ہے. والکافر خسر الدنیا والآخرہ، کافر کیا ہوا؟ دنیا بھی گئی اور ساتھ ساتھ آخرت بھی گئی، والعیاذ باللہ. تو اس طرح سے اس کے بعد ایک حدیث ہمارے ساتھ ہے. دیکھیے یہاں ان ساری حدیث سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ تعجیل کافر کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں. اس لیے کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مومن اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کافر سود خور ہونے کے باوجود، اتنے غلط کام کرنے کے باوجود اتنے مالدار کیوں ہیں؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو رزق دیتا ہے، یعنی کسی کو اچھی زندگی دیتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ اس سے خوش ہے. یہ دیکھیے اس کے بعد ایک حدیث ہمارے ساتھ ہے، اثبات صفت الرضا للہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خوشنودی کو ثابت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رضامندی کو ثابت کرنا. کچھ لوگ ہیں بولتے کہ نہیں، ہم لوگ نہیں ایسے نہیں بولیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بولیں گے اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے. اللہ نے خود کا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ دیکھیے ان اللہ لا يرضى عن العبد ان
یأکل الاکلۃ ان یأکل الاکلۃ، یہ حدیث نہیں ہے آپ کی اس میں گروپ میں، یہاں تک میں سمجھ، یہاں تک ہو جائے، یہ پیپر میں ہے نہیں، پیپر میں ہے، لیکن جو ترجمہ میں نے گروپ میں بھیجا تھا یہ حدیث نہیں ہے۔ ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا ویشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا۔ ترجمہ پڑھ لیے، ترجمہ پڑھ لیے، آپس نہیں انٹرسٹ۔ یہ حدیث جس کو ذکر کی گئی ہے، الایمان بالصفات، ایمان بالصفات میں ایک اصل مانی جاتی ہے، وہ یہ کہ الایمان بالصفات الاختیاریہ، صفات اس سے پہلے دو طرح بولے نا ہمیں، صفت ذاتی اور ایک صفت اختیاری۔ صفت ذاتی کا مطلب اللہ کی ذات سے وہ صفت کیا ہے، جڑی ہوئی ہے، رحمان رحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے رحمان کے ساتھ۔ صفت اختیاری یہ ہے کبھی ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس میں کیا ہے یہ دیکھیے، لأن الرضا والغضب واشباہ ہاتین الصفتین من الصفات الاختیاریہ۔ غصہ اس کا اپوزٹ کیا ہے، غصے کا اپوزٹ کیا ہے، رضامندی۔ غصے کا اپوزٹ کیا ہے، رضامندی۔ غصہ وہ صفت کیا ہے، اختیاری ہے نہیں، اوبا کئی کچھ سوچتے ہیں غصہ کیا صفت ہے، اتنا ڈاؤٹ کرے، اختیاری ہے، تو اس کا اپوزٹ بھی کیا رہے گا، اختیاری رہے گا، اختیاری رہے گا۔ من الصفات الفعلیہ التي يتصف اللہ بها بمشیئته وقدرته اذا شاء کیف شاء۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کے تابع ہے، اللہ جب چاہے غصہ ہوتا ہے، جب چاہے کسی سے راضی ہوتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، تو اسی لیے بیان کیا گیا۔ لیکن وَهِيَ مِنَ الصِّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ کون سی صفت ہو رفیق بھائی، صفت ذاتی کون سی، رحمت، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے کیا ہے، صفت ذاتی ہے۔ فاللہ لا ينفك عنه اتصافه بالرحمہ، یہ رحمت کی جو صفت ہے اللہ کے ساتھ کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی۔ بل هو رحیم فی کل حال، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کیا ہے، رحیم ہے۔ دیکھیے اچھا غور سے سنیے، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ رَحِيمًا فِي كُلِّ حَالٍ لَهَلَكَ خَلْقُهُ أَجْمَعُونَ۔ اگر اللہ ہر حال میں مہربان نہ ہو، رحمت والا نہ ہو، تو ساری مخلوق برباد ہو جائے۔ ہاں لوگ مر رہے ہیں وائرس سے، کس نے اس وائرس کو یہاں تک پہنچنے سے روکا، اللہ کی رحم نے۔ اگر وہ رحم نہ ہو تو، اللہ کی رحمت نہ ہو تو ساری مخلوق کیا ہو جائے، برباد ہو جائے۔ سورج کو اتنے اوپر کس نے روکا، اللہ کے حکم، اللہ کی رحمت نے، اس کی گرمی ہم تک نہیں پہنچتی ہے۔ زمین دھنس جانے سے، زمین کے زلزلے سے کس نے اس کو اب قابو میں کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی رحمت نے۔ کہا ولہذا، اسی لیے کہتے ہیں، کہا الصفات الاختیار لأن الصفات الذاتیہ اعظم والصفات الاختیاریہ یتصف اللہ بها، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی کیا ہے، ہم لوگ پڑھے ہیں رحمت، صفت اختیاری کیا پڑھے، ہاں غصہ۔ دیکھیے اس حدیث میں ایک بات ہے، کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ، بندہ جب بھی ایک نوالا کھاتا ہے، ہاں فیحمدہ علیہا، اللہ کا شکر کرتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے، بچے کھاتے، عادی بنانا چاہیے، کوئی بچہ موبائل لے کے کھاتا، کوئی بچہ کسی کے سامنے بیٹھ کے کھاتا، کوئی بات کرتے ہوئے۔ یہاں اس حدیث میں بتایا گیا کہ نوالا کھاتے ہوئے کیا کرے، الحمدللہ کہے، تو اللہ کیا ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اذا حمد العبد ربه على ذلك بخلاف قول الاشاعرہ والمبتدعہ، جو اشاعرہ ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، دیکھیے اس پر غور کیجیے۔ اصل اس حدیث کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے، آپ اس فرق کو نہیں جانیں گے
کتنے ایسے مسلمانوں میں گروپ ہیں، سیکٹس کیا بولتے اسے، ایسے ہیں جو اس کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے اس کو تعویل کر دیتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ اشاعرہ۔ ہم لوگ ان کے بارے میں پڑھے ہیں اس سے پہلے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان الرضا قدیم، یہ جو رضا مندی کی جو صفت ہے وہ قدیم ہے۔ فیقولون رضا اللہ عن عبدہ المؤمن قدیم رضا وانتہا رضا، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندے سے راضی ہونا یہ پرانی صفت ہے، اللہ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ فَإِذَا كَانَ كَافِرًا فِي أَوَّلِ عُمْرِهِ وَكَانَ مَكْتُوبًا لَهُ أَن يُؤْمِنَ فَإِنَّهُ مَرْضِيٌّ عَنْهُ حَتَّى فِي حَالِ كُفْرِهِ فالصحابة في حال كفرهم مرضي عنهم ولو والمؤمن الذي يختم حياته نسأل الله العافية۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں یعنی مطلب یہ کہ وہ لوگ اس صفت کو مانتے ہی نہیں۔ اشاعرہ جو ہے تعویل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی صفت نہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، لیکن یہ کہا کہ یہ غلط قول ہے، باطل قول ہے اشاعرہ کا۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ جیسے اس حدیث کی شرح میں شیخ نے یہاں بیان کیا، کہا یہ حدیث کیوں لائے ہیں شیخ محمد عبد الوہاب نے اس حدیث کو کیوں پیش کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضامندی اللہ کی صفت ہے۔ دیکھیے یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور کہا کہ والصفات الفعلیہ، اچھا راضی ہونا یہ کیا ہے؟ صفت فعلی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کے تابع ہے۔ جیسے کہا قرآن میں بھی ذکر کیا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اسی طرح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ذاق طعم الایمان، اس آدمی کو ایمان کا مزہ چکھ گیا، وہ آدمی ایمان کا مزہ چکھ گیا جو 3 باتیں بولا، رضی باللہ رب، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جس نے رب کو من رضی باللہ ربا، یعنی اللہ کو بطور رب، اس نے کس پر کہا کہ اللہ میرا رب ہے، اس پر راضی ہے، وبالاسلام دینا، دین کو بطور اسلام کو بطور دین قبول کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے رسول مانا۔ تو یہ حدیث جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بھی کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ کون سی ہے؟ ورضیت لکم الاسلام دینا کہاں ہے؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ اچھا دیکھیے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو رضامندی کی جو صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے، اس پر آپ کا اور میرا ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ صفت ذاتی ہے اختیاری ہے؟ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ غضب اختیاری ہے۔ دیکھیے آدمی جب اللہ تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی روٹی کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے، فیحمد اللہ تبارک و تعالی علیہ۔ پانی کا گھونٹ پیتا ہے تو کیا کہے؟ الحمدللہ۔ وَإِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا، اگر کوئی نیا کپڑا پہنتا ہے تو کیا کہے؟ الحمدللہ الذی کسانی۔ آدمی دعا پڑھے، ہم تو نہیں پڑھتے ہیں لیکن کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے، ہم بھول جاتے ہیں، ہم تو آدمی نہیں بھولنا چاہیے، آدمی کو تو کم از کم دعا پڑھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں بخلاف کثیر من الناس فی مسئلۃ الطعام والشراب، اذا طعم، آدمی جب کھاتا ہے پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، بلکہ کھاتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ وہ اس میں تھوڑا اور یہ ڈالے تو اور ٹیسٹ آتا بولتا، اس میں تھوڑا کم کرے تو اس میں اور ٹیسٹ آتا بولتا۔ یہاں اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں؟ ارے وہ ٹیسٹ کا چھوڑ، کیا کر؟ الحمدللہ کر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن نے کہا، اللہ نے انبیاء کی تعریف کرتے ہوئے کہا شاکرا لانعمہ، سورۃ النحل آیت نمبر 121، وہ اپنی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔
نعمت پر اللہ کا شکر یہ سب سے بڑی چیز ہے. جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا آدمی شکر ادا کرے, دائمی شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہتے ہیں الحدیث, یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کیا ہوتا ہے؟ بولو ثنا بھائی, راضی ہوتا ہے. تو اس کو کون نہیں مانتے ہیں؟ کون تعویل کرتے ہیں؟ اشاعرہ تعویل کرتے ہیں, اور اس سے مراد وہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ الگ الگ باتیں. محبت کو بھی نہیں مانتے. محبت, جب بھی اللہ تعالیٰ سے بندے کی محبت کی بات آتی ہے تو اس کی بھی تعویل کرتے ہیں, کہتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ جنت دیتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے. تو معلوم ہوا فَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّ رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ أَوْصَافِ جَلَالِهِ وَنُعُوتِ كَمَالِهِ أَنَّهُ يَرْضَى سُبْحَانَهُ, جب معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے تو میرے اور آپ کے دل میں ایک شوق اٹھتا ہے کہ میں کون سا ایسا عمل کروں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کروں. ہونا چاہیے نا, یہ تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ کون سا ایسا عمل کروں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں خوش کر سکوں. تو یہ حدیث اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ آپ کوشش کریں کیا پانے کے لیے؟ اللہ کی رضا پانے کے لیے. دنیا میں لوگوں کی رضامندی کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں. مجھے ان سے قریب ہونا ہے بھائی عمران سے, تو ان کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں میں کرتا ہوں. آدمی بندے کو خوش کرنا, یبیع دینہ بعرض من الدنیا, یبیع دینہ بعرض من الدنیا, یعنی صرف دنیا کے خاطر اپنے دین کو کیا کرتا ہے؟ آدمی بیچ دیتا ہے. لیکن جب معلوم ہوا کہ اللہ راضی ہوتا ہے, کام کیجئے. کہا ان یأکل العبد الاکل فیحمد اللہ جل وعلا, آدمی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے. جب بھی گلاس پانی پیے کیا کام کرے؟ گھونٹ پانی پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ یہ حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ نہیں, اب یہ حدیث کی آپ یہ عنوان لکھیں گے تو کیا لکھیں گے؟ رضامندی. کیا لکھیں؟ اللہ کی صفات, اللہ کی پہچان ہم چاہ رہے ہیں. اس کے بعد جو حدیث ہے انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. یہ حدیث بہت ہی اہم ہے. میں نے شرح آپ کو بھیج دی ہے, اگر عربی آتی ہے تو آپ بھی ایک بار پڑھ کے آئیے. میں نے شرح بھی آپ کو بھیج دی ہے کہ یہ حدیث بہت ہی اہم ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا ذکر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے اور حسن حدیث ہے, اسے کل ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. آج کی اس درس میں جو باتیں ہمارے ساتھ تھیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات تھی پہلی حدیث میں. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. تیسری چیز کیا تھی؟ تیسری حدیث کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر جو کچھ نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے لیے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عدل اتنی وسیع ہے کہ کافر کے نیک عمل کی بھی اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں, لیکن دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں. آخری بات ہمارے ساتھ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی. اللہ تعالیٰ بندوں سے راضی ہوتے ہیں. جب یہ ثابت ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے راضی ہوتے ہیں تو ہم ایسے کام کریں کہ اللہ ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے, اور جنت میں جانے والوں میں سے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا نام لکھ دے انشاءاللہ. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب